السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فکری سیریز۔ کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم جو صدیوں تک بے وطن رہی، جسے دنیا بھر میں ٹھکرایا گیا، اس قوم نے آخر ایک اتنی مضبوط ریاست کیسے بنا لی، وہ بھی وہاں جہاں ان کے رہنے تک کی اجازت نہیں تھی؟ دوستو، اسرائیل کا قیام 20ویں صدی کا سب سے متنازع، کنٹروورشل اور فیصلہ کن واقعہ رہا ہے۔ لیکن یہ جوئش اسٹیٹ اچانک وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ، بلیفز، امپیریل انٹرسٹ، جنگیں، ورلڈ پولیٹکس کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے کہ ایک یہودی اسٹیٹ کا خیال کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اور کیسے یہ تصور حقیقت میں بدلا، اور برٹین، فرانس، امریکہ نے کیوں یہودیوں کا ساتھ دیا، اور کیا واقعی اسرائیل بہت طاقتور ہے اور اتنے سارے عرب ممالک واقعی اتنے کمزور ہیں؟ آئیے ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم ہزاروں سال پرانی تاریخ میں نہ جا کر 19 سینچری کے بالکل لاسٹ سے شروعات کرتے ہیں، جہاں اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں ہے، اور یہ پورا علاقہ فلسطین، لبنان، اردن، شام، یہ سب عثمانی سلطنت، اوٹومن ایمپائر کا ہی ایک حصہ تھے۔ اس وقت یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے، جن کی نہ اپنی کوئی حکومت تھی، نہ کوئی سیاسی طاقت، ہر جگہ ذلیل اور رسوا، ایجوکیشنل اور سوشل بائیکاٹ ان کا کیا جاتا تھا۔ لیکن یہی ان کی رسوائی اور سیاسی استحصال تھا جس نے ہزاروں یہودیوں کے دماغ میں اپنی ایک ریاست کا بیج بویا، اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ان کی بھی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ اسی دور میں ایک تھیوڈور ہرزل نامی ایک یہودی شخص پیدا ہوتا ہے۔ آج اسرائیل جو ایک ریاست بن چکا ہے، اس کا خیال سب سے پہلے اسی شخص نے دیا۔ اسی نے صہیونیت کی تحریک شروع کی، اور اس تحریک کا نام زائونزم موومنٹ رکھا۔ 1896 میں ایک کتاب لکھتا ہے دی جوئش اسٹیٹ، اور سب سے پہلے اس کتاب کے اندر اپنے نظریات کا اظہار کرتا ہے کہ یہودیوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، ان کا ایک قومی وطن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر وہ ایک کانفرنس کرتا ہے، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلسطین کی زمین پر یہودیوں کی ایک اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ یہ صہیونیت صرف مذہبی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سیاسی منصوبہ تھا، زمین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ۔ یہ تحریک صرف اپنے حقوق کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کے حقوق چھیننے کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ اب یہ شخص اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کے پاس جاتا ہے اور ان سے فلسطین میں کچھ جگہ چاہتا ہے، اور بدلے میں ان کی سلطنت، جو کہ اس ٹائم اکنامک کرائسس کا شکار تھی، اس کے سارے قرض اتارنے کی پیشکش کرتا ہے۔ لیکن سلطان نے برملا دو ٹوک جواب دیا، اور فیصلہ کن انداز میں کہا، میں اپنی زمین کا 1 انچ بھی فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ زمین میری نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کی ہے۔ میری قوم نے اس زمین کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ اگر تم نے سونے کی پوری دنیا بھی مجھے دی، تب بھی میں وہ فلسطین یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ سلطان کے اس جواب کے پیچھے دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ تاریخی وصیت تھی۔ 637 میں جب آپ نے یروشلم فتح کیا، تو وہاں کے کرسچن نے آپ سے ایک ایگریمنٹ لکھوایا، اور اس ایگریمنٹ میں ایک شک کا یہ اضافہ کروایا کہ اس فلسطین کی لینڈ پر کسی جیوز کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اسکرین پر آپ جو عربی زبان میں ایک وصیت نامہ دیکھ رہے ہیں، اس کو العہدۃ العمریہ کہتے ہیں۔ یہ وہی وصیت نامہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرسچنز کو لکھ کر دیا تھا۔ سارے اوتھینٹک ہسٹوریکل سورس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سلطان کے اتنے سخت اسٹینڈ کے باوجود یہودیوں کے قدم آخر وہاں پر جمے کیسے، اور وہاں انہوں نے ایک آزاد ریاست کیسے بنا لی؟ اور وہی عیسائی جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ کر جیوز کے فلسطین داخلے پر پابندی لگوائی تھی، آخر اس یہودی ریاست کے حامی کیسے ہو گئے؟ تو اس کے لیے ہمیں پچھلی صدی کا تھوڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ 19 سینچری کے لاسٹ میں دنیا کے اندر 2 سپر پاور تھے، ایک برٹین اور دوسرا فرانس۔ برٹین چاہتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں کسی نہ کسی طرح اس کا کنٹرول رہے، اور اوٹومن ایمپائر سلطنت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا بالکل امپاسبل تھا۔ اس کے لیے اس نے 3 رخی چال چلی، یعنی ایک ہی لاٹھی سے 3 سانپ مارنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے یہ کہ اس نے عربوں کے اندر نیشنلزم کو پروموٹ کیا، اور ان کو عربیت اور ترک عجمیت کے نام پر لڑایا، اور اس ٹائم حجاز کے امیر شریف حسین ابن علی کو مڈل ایسٹ پر حکومت کا لالچ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی اور کھلے عام برٹین کے صف میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف اس نے فرانس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ 1916 کے اندر یہ ایگریمنٹ اصل میں یہ 2 آدمیوں کے نام تھے، ایک برٹین کے نمائندے تھے سر مارک سائکس، اور دوسرے فرانس کے نمائندے تھے جارج پیکو۔ تو ان دونوں کے بیچ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور یہ ایگریمنٹ اس بات پر ہوا تھا کہ عراق کا اکثر حصہ اور فلسطین میں حیفا کا علاقہ برٹین کو ملے گا، اور لبنان اور ایسٹ جارڈن کا علاقہ فرانس کے حصے میں آئیں گے، اور فلسطین انٹرنیشنل کسٹڈی میں رہے گا۔ اور انہی دنوں برٹین نے بہت آگے کی سوچ کر کہ اگر ہمیں مڈل ایسٹ سے جانا پڑ جائے تو یہاں ہماری تجارت، جو ہماری ریڈ کیٹ یہ وہ کیسے برقرار رہے گی؟ تو اس کے لیے یقیناً سب سے زیادہ موزوں یہودی ہی ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ قوم بیسیکلی ساہوکار اور منی لینڈر، تجارتی ذہن کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس اپنا کوئی ملک بھی نہیں تھا،
اس لیے جس طرح یہ اس زمین کی حفاظت کر سکتے تھے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. اور تیسری بات، فلسطین سے ان کا ایک ریلیجس اٹیچمنٹ تھا، اس لیے برٹین نے وہاں پر ایک یہودی ریاست بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے 1917 میں ایک ایگریمنٹ کیا جس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، یعنی وعدہ بالفور. یہ بالفور برٹین کے فورن منسٹر زائنزم موومنٹ کی لیڈرشپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر ہم ایک یہودی ریاست بنا کر دیں گے آپ کو، تو اسی کو وعدہ بالفور کہتے ہیں. ایک چیز بہت دلچسپ ہے، وہ ہے کہ یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی اور اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا تھا. اور یہی دونوں وہ انسان ہیں جن کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں. تو آخر یہ تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اتنی دشمنی کے باوجود دونوں ایک ہی صف میں کیسے کھڑے ہو گئے. پھر ہوا یہ کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، شریف حسین کو وفاداری کے صلے میں حجاز کی حکومت دے دی گئی جو آج تک انہی کی اولاد کے پاس ہے، اور فلسطین کو انٹرنیشنل کسٹڈی میں دینے کے بجائے برٹین نے اپنے ہی پاس رکھا اور 30 سال تک وعدہ بالفور کو پورا کرنے میں لگا رہا. اسی درمیان میں زبردست طریقے سے یہاں پر یہودیوں کی کالونیاں بنائی گئی، دنیا کے مختلف حصوں سے یہودیوں کو یہاں لا کر بسایا گیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ 1915 میں اس خطے میں یہودیوں کی آبادی 8% تھی، یعنی 55,000، اور 1948 تک آتے آتے یہاں پر یہودیوں کی آبادی 31% ہو گئی، یعنی 650,000. تک فلسطین کے اندر ایک اسرائیلی ریاست کے سب سے بڑے سپورٹر برٹین اور امریکہ ہی تھے. لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد، جس میں ہٹلر نے جرمنی کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جس کو تاریخ میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس انسیڈنٹ سے زائنزم موومنٹ کے ذمہ داروں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو استعمال کیا، اور اس طرح تقریباً دنیا کی ساری عالمی طاقتیں فلسطین کے اندر ایک اسرائیلی ریاست کی حامی ہو گئی. بالآخر اپریل 1947 میں برٹین نے یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بعد اس جھگڑے کو UN کی عدالت میں پہنچا کر اپنا دامن چھڑا لیا. اور ٹھیک ایک سال کے بعد 29 نومبر 1948 کو اقوام متحدہ نے اپنی تاریخ کا سب سے تاریک ترین اور ظالمانہ فیصلہ سنایا، جس میں فلسطین کا پارٹیشن 2 ریاستوں میں کر دیا گیا، جس کی روح سے فلسطین کا 55% حصہ یہودیوں کے کنٹرول میں آ گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف 11% کے مالک تھے. اس طرح ہوا اسرائیل کا قیام، یعنی عربوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے کاندھے پر اس کو بٹھا دیا گیا. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے. تو یہ تھی اسرائیل کے قیام کی کہانی، لیکن یہ صرف آغاز تھا. آگے کیا ہوا، عربوں اور یہودیوں کے بیچ میں کیا جنگیں ہوئی، بیہائنڈ دی سین کیا واقعات ہوئے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلی قسمیں بنائیں گے.